بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج میرے سامنے جو ٹاپک ہے وہ ہے جی حدیث نمبر 7 ایم اے اردو پارٹ 2 سرگودا یونیورسٹی اور عربی زبان و ادب کا یہ پیپر ہے جی، اس کی حدیث نمبر آج ہم 7 کریں گے۔ تو اس حدیث نمبر 7 ہے جی، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں جی۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آگے اس کی تشریح ہے جی۔ زیر نظر حدیث میں ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ملاوٹ کا ذکر ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ اسلوب بن گیا ہے کہ لوگ ناجائز منافع حاصل کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ جیسی گھناؤنی حرکات کرتے ہیں، جیسے گندم میں نمک یا جو کی ملاوٹ اور مرچ میں بھورے کی ملاوٹ وغیرہ۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کس مہلک اور گھناؤنی بیماری میں مبتلا ہیں، اور ان کے دلوں میں خوف خدا جاگزیں نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ لوگ دوسروں کی صحت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے رقم بٹورنا۔ حالانکہ قرآن پاک میں ملاوٹ کے بارے میں وشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ ہے جی، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی خوشی سے تجارت ہو اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملاوٹ کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلہ فروخت کرنے والے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے حلے میں ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اناج کے مالک، یہ تری کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو نے بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو شخص فریب دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی فرمایا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑ گئے وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، ایک تو ٹخنوں سے نیچے 1000 شلوار لٹکانے والے، دوسرا احسان جتلانے والے، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والے۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کی ضرورت کے وقت اناج وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی کی وہ گنہگار ہے۔ ملاوٹ کرنے کے کئی ایک نقصانات ہیں، جن میں سے اہم یہ ہیں۔ ایک پہلا ہے جی قومی جرم ہے جی، حقوق اللباس کی پامالی ہے، بد اخلاقی ہے، برکت کا خاتمہ ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے، منافرت اور دشمنی کا سبب ہے۔ اصل مال میں گھٹیا مال ملا دینا ملاوٹ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ملاوٹ والا مال اگر خوردنی ہو تو صحت کے لیے مضر ہے، اگر تعمیراتی مال میں ہو تو جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ گویا ملاوٹ کرنے والا عوام کی جان، مال اور صحت سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ آگے ہے جی، اپنے مال کو بغیر ملاوٹ اور جائز منافع پر فروخت کرنا کسب حلال کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کو فریضہ بعد الفریضہ یعنی نماز کے بعد سب سے بڑا فرض قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قرب خداوندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے کرنا اور مشائل دنیا چھوڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک تاجر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی فرمانبرداری اور صدق و امانت جیسے قوانین کی پابندی سے آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی میت اور رفاقت حاصل کر سکتا ہے۔ آج کل تجارت میں ہر شخص بددیانتی، خیانت اور ملاوٹ کا شاکی ہے، اور کاروبار میں دھوکہ دہی کے ہاتھ نہلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تجارت میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے سنہرے اصول اور دائمی ضابطے بتائے جو آج بھی اتنی مفید ہیں جتنے آج سے 1400 سال قبل تھے۔ اسلامی تجارت کا پہلا اصول دیانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت دارانہ اور صاف ستھرے کاروبار کی تاکید کی ہے، جسے حدیث میں بھی مبرور کہا گیا ہے، جس سے مراد وہ تجارت ہے جو دیانت اور صداقت کی بنیاد پر کی جائے اور جس میں صرف حلال اور جائز ذرائع استعمال کیے جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ کون سا رزق افضل اور طیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب یدہ بی مبرور۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت روزی کمانی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، یعنی تاجروں کا حشر بدکاروں کا سا ہوگا، سوائے خدا ترس تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقویٰ، نیکی، حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بطور ایک دیانتدار اور سچے تاجر کے اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ کاروبار تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے جن لوگوں کو تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ پیش آیا، بعد از اسلام اس کی شہادت دیتے تھے۔ مثلا صاحب نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور لوگوں نے ان کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ صاف اور دیانتدارانہ رکھا۔ معاملے کی یہ صفائی ہی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے خطابات سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔ اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور و غل نہیں کرتے تھے، یعنی کاروبار میں نرم ہوئی اور شستہ اخلاق کے مالک تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لین دین کے سلسلے میں آیا اور تقاضے میں سختی کی، حتیٰ کہ سخت کلامی کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سختی سے سزا دینی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا، حقدار کو بولنے کا حق حاصل ہے۔ پھر وہ جیسی اونٹ کا تقاضا کر رہا تھا اس سے بہتر اونٹ دلوایا۔ ایسی ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ مجھے اچھی طرح ادائیگی اور مخالف کو حسن طلب کا کہتے۔ اچھا آگے ہے جی، آج کے اس دور میں ملاوٹ کئی جدید شکلیں اختیار کر چکی ہے۔ کوئی دودھ میں پانی ڈال کر، کوئی کریم نکلوا کر اور کوئی اور شکل میں ملاوٹ میں مصروف کار ہے۔ اشیاء خوردنی کے علاوہ ادویات کے اندر بھی ملاوٹ کرنا وتیرہ اور شیوہ بن گیا ہے، لہذا حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدام کرے جس کی بنا پر ملاوٹ جیسے گھناؤنے جرم کا خاتمہ ہو سکے۔ حدیث ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث نبوی میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو ملاوٹ کر کے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے وہ مسلمان بھائی کا دوست کیسے ہوا؟ کیونکہ ملاوٹ شدہ دودھ ہو یا انسانی خوراک اگر وہ خالص حالت میں نہیں ہے تو وہ مضر صحت ہے۔ اس طرح اگر کوئی دوا 2 نمبر اور مقررہ معیار کے مطابق نہیں ہے تو اسے استعمال کرنے والا اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ بلا شبہ ملاوٹ کے اس مہلک دھندے کا تعلق انسان کی زندگی اور موت سے جا ملتا ہے۔ ایسی ملاوٹ شدہ اشیاء فروخت کرنے والے انسانیت کے دوست نہیں دشمن کہے جا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے اور راتوں رات امیر بننے کی دوڑ میں ہم اچھے برے کی تمیز بھولتے جا رہے ہیں۔ اصل چیزوں میں ملاوٹ کر کے یعنی دودھ میں پانی یا دیگر مضر صحت اشیاء سے اس کی تیاری کسی لحاظ سے انسانی صحت کے لیے مفید نہیں۔ اس کے علاوہ مرچوں میں لکڑی کا برادہ رنگ کر کے ملایا جا رہا ہے یا چائے کی پتی میں ملاوٹ کی خبریں آئے روز میڈیا کے ذریعے سننے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ مرچ مسالوں کے ساتھ ساتھ 2 نمبر ادویہ کی فروخت بھی عروج پر ہے۔ اس طرح نشہ اور آور اشیاء استعمال کر کے اپنی رگوں میں زہر اتار رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ملاوٹ شدہ چیزیں بھی انسانی جسم میں زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ عام آدمی کھانے پینے کی روزانہ کی اشیاء کو معمول کے مطابق استعمال کرتا ہے کہ اس سے اس کی اور اس کے اہل خانہ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن اگر وہی اشیاء ملاوٹ شدہ ہیں تو وہ انسانی صحت کو برباد کر دیں گی۔ دیکھا جائے تو ملاوٹ کا گھناؤنا کاروبار ظہور اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، مگر دین اسلام نے اس سلسلے میں واضح ہدایت دی ہیں، جس کے بعد واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس معاشرے میں کوئی فرد چوری، ملاوٹ اور ناانصافی جیسے کام نہ کرے بلکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ کاروباری زندگی میں اگر کوئی چیز جس میں ذرا سا بھی نقص ہو وہ بھی اگر کسی کو بیچنی ہو تو وہ گاہ کو پہلے اس کی خامی سے آگاہ کرے۔ دیکھا جائے تو ہمارے لوگوں میں ملاوٹ کی عادت اب اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ اس سے چھٹکارا نظر نہیں آ رہا۔ نفسا نفسی کے اس دور میں راتوں رات امیر بننے کے چکر میں اس طرح کے گھناؤنے کام ہوتے رہیں گے اور ان کے سدباب کے لیے کام کرنے والی سرکاری مشینری بھی کوئی قابل ذکر اقدامات نہ کر سکے گی۔ اس کے لیے ہم سب کو باہم متحد ہو کر ایسا کام کرنے والے کے خلاف ڈٹ جانا ہوگا، ورنہ دودھ سے لے کر گھی، آئل اور کھانے کی دیگر اشیاء میں ملاوٹ کر کے اور اسے اصل کہہ کر منہ مانگے داموں فروخت کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج بھی لوگ زندگی بچانے کے لیے اصلی ادویات کا نام سے جعلی ادویات کھا کر موت کی نیند سو رہے ہیں اور کچھ غیر معیاری اشیاء خوردون نوش سے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے مثبت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملاوٹ کرنے والوں کی نہ صرف حوصلہ شکنی ہو بلکہ انہیں قانون کے شکنجے میں لایا جا سکے۔
تو یہ تھی جی حدیث نمبر 7۔ یہ پیپر میں 10 نمبر کی آئے گی، 2 حدیثیں ہوں گی تو 20 نمبر کی ہو جائیں گی۔ ٹوٹل یہ ہیں جی 20 حدیثیں ہیں، تو ہم نے 7 کر لی ہیں، باقی بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اگر آپ ایم اے اردو کے پیپر دے رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔